السلام علیکم استاد جی، ایک غیر مقلد عالم اپنی ویڈیو میں نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے احناف کا مذاق اڑا رہا ہے کہ احناف رفع دین اس لیے نہیں کرتے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین اس لیے کرتے تھے کہ منافقین بغل میں بتوں کو چھپا کر رکھتے تھے، اور جب سجدے میں جاتے تو بغل سے بت نکال کر بت کے سامنے سجدہ کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین شروع کیا تاکہ ان کے بغل سے بت گر جائیں۔ پھر وہ غیر مقلد کہتا ہے کہ یہ بات کسی حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ دوسری بات، اس غیر مقلد عالم نے یہ کی کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہے۔ دیکھیں، مسئلے کو سمجھ لے کہ رفع دین کرنا یا نہ کرنا یہ اختلافی مسئلہ ہے، اور یہ فروعی مسائل میں سے ہے۔ جو لوگ رفع دین کرتے ہیں ہم ان کو برا نہیں کہتے ہیں، اور ہم خود رفع دین نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس رفع دین نہ کرنے کی دلیلیں ہیں۔ یہ بات ہم نہیں کہتے، یہ جو بھی عالم ہے یا جو بھی غیر مقلد ہے جس نے احناف کی نماز کے طریقے کا مذاق اڑایا ہے کہ یہ نماز میں رفع دین نہیں کرتے اس لیے کہ ان کے کیا ہے، مشرکین اپنے بغل میں بت رکھتے تھے، اور جب اللہ کے رسول کو پتہ چلا تو اللہ کے رسول نے رفع دین اس لیے کیے تاکہ وہ بت ان سے کیا گر جائے۔ بعد میں جب وہ منافقین ہٹ گئے تو پھر جو ہے وہ اللہ کے رسول نے رفع دین چھوڑ دی۔ بات یہ ہے کہ یہ بات ہم نہیں کہتے ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں کہ رفع دین نہیں کرنا چاہیے، ہمارے پاس دلیل ہے۔ ہمارے پاس دلیل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو ترمذی کے اندر موجود ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے رفع دین پہلی مرتبہ رفع دین کی، اس کے بعد اللہ کے رسول نے رفع دین نہیں کی۔ اسی طرح مسلم کے اندر حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں نماز کے اندر سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح رفع دین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ جس طرح سرکش گھوڑوں کی دمیں جو ہے وہ حرکت کر رہی ہوتی ہے، اس طرح تم بھی نماز کے اندر رفع دین کر رہے ہو۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔ اللہ کے رسول نے نماز کے اندر رفع دین کو سکون کے خلاف فرمایا، سکون کے منافی فرمایا، اور اس کو سرکش گھوڑوں کی دموں کے ساتھ اللہ کے رسول نے تشبیہ دی ہے۔ ہم ان دلائل کی بنیاد کے اوپر رفع دین نہیں کرتے ہیں۔ یہ والی جو بات ہے کہ بغل کے اندر جو ہے منافقین بت رکھتے تھے، یہ بات ہم نہیں کرتے ہیں، یہ اس نے ہماری طرف غلط منسوب کر دیے۔ کسی عام آدمی نے یہ بات کی ہوگی، ہمارا کوئی معتبر عالم اس طرح کی بات نہ اس نے کی ہے نہ کرتا ہے۔ باقی یہ جو بات ہے کہ اس غیر مقلد عالم نے یہ بھی کہا کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہے۔ دیکھیں، جب آپ نے نماز پڑھ لی، آپ فارغ ہیں، اب آپ کی مرضی ہے، آپ نماز کے بعد نفل پڑھنا چاہتے ہیں، تلاوت کرنا چاہتے ہیں، دعا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو لازم نہیں سمجھنا چاہیے امام کی دعا کے ساتھ دعا کرنے کو۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام جب دعا کرتا ہے تو ہم بھی دعا کریں گے۔ بعض اوقات امام دعا کر رہا ہوتا ہے اور وہ دل کے اندر دعا مانگ رہا ہوتا ہے، ہم بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ہم بھی خاموش ہوتے ہیں۔ وہ جیسے ہی اپنے ہاتھوں کو چہرے پہ پھیرتے ہیں، ہم بھی پھیر لیتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ امام نے کیا دعا کی ہے۔ اس لیے ہر کسی کو اپنی اپنی دعا مانگنی چاہیے، ہر کسی کو فرض نماز کے بعد اپنی دعا کرنی چاہیے، امام کے ساتھ دعا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ لازم نہیں، اور اس کو لازم سمجھنا بھی غلط ہے۔ امام کے ساتھ اجتماعی دعا کو لازم سمجھنا، دعا کرنا غلط نہیں ہے، دعا کو امام کے ساتھ لازم سمجھنا یہ غلط ہے۔ امام نماز سے فارغ ہو گیا، آپ فارغ ہو گئے ہیں، آپ اپنی دعا کرنا چاہیں، نفل پڑھنا چاہیں، تلاوت کرنا چاہیں، آپ کو اختیار ہے۔ باقی یہ جو اس غیر مقلد صاحب نے جو احناف کی نماز کی طریقے کا اگر واقعتاً اس نے مذاق اڑایا ہے تو یہ غلط بات ہے۔ ہم رفع دین جو نہیں کرتے ہیں، ہمارے پاس دلائل ہے، ان دلائل کی بنیاد پر ہم رفع دین نہیں کرتے ہیں۔ یہ بتوں والی جو ہے نا کیا بات جو ہے، یہ ویسی گپوٹیشن ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی باتیں احناف کی طرف منسوب کرنا یہ بھی غلط بات ہے۔